الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توحید اور وحدانیت کی دعوت دی تو آپ کو الزامات سے نوازا گیا. آپ کو دیوانہ، جادوگر، مجنوں، کاہن، بے دین کہا گیا. جتنا لوگوں کو سمجھاتے اتنے لوگ آپ کی مخالفت کرتے. انسانی فطرت ہے کہ جب آدمی کسی کو سمجھاتا ہے اور اس کی بات کو قبول نہ کیا جائے یا اس کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے تو دل غمگین ہوتا ہے، ملول ہوتا ہے، محزون ہوتا ہے. آپ کا حال تو امت کے لیے احادیث مبارکہ کے اندر یہ ذکر کیا گیا کہ آپ راتوں کو روتے تو آپ کے سینے کے اندر سے ایسی آواز آتی جیسے بھٹی کے اندر سے آتی ہے. اور یہ کڑھن اور دکھ اور تکلیف جو ہوا کرتا تھا یہ صرف امت کا تھا کہ میری امت بھٹک رہی ہے، گمراہی کی طرف جا رہی ہے. آپ انہیں اس قعر ضلالت سے، اس گمراہی کے گڑھے سے نکال کر راہ راست صراط مستقیم اور جنت کی طرف لے جانا چاہتے تھے. جتنا آپ یہ کرتے اتنا ہی لوگ آپ کی دشمنی اور مخالفت پہ اترتے. حتیٰ کہ آپ نے تقاریروں کے اندر سنا ہوگا، وعظوں کے اندر سنا ہوگا کہ آپ کا ناطقہ بند کر دیا گیا، آپ کا حقہ پانی بند کر دیا گیا، آپ کو نظر بند کر دیا گیا، آپ کو شہر سے نکالنے کی تدابیر کی جانے لگی، آپ کو مجبوراً مکۃ المکرمہ سے مدینے کی طرف جانا پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کی ناپاک سازشیں کی جانے لگی. صرف وجہ کیا تھی کہ لوگوں کو دین کی طرف نہ بلایا جائے، لوگوں کو ایک رب کی طرف نہ بلایا جائے. بس یہ آپ کی فکر تھی اور آپ کی لوگوں کی نظر کے اندر یہ غلطی تھی، جس کے نتیجے کے اندر بجائے آپ انہیں بد دعائیں دینے کے ان کے لیے دعائیں خیر کرتے تھے، ان کے لیے ہدایت کی دعائیں کرتے تھے، لیکن برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے.
آپ کے پاس آنے والے لوگوں کو روکا جا رہا ہے، کوئی قریب ہے تو اس کو منع کیا جا رہا ہے، آپ کے ماننے والوں کو ستایا جا رہا ہے، ظلم کی انتہا کی جا رہی ہے، تو آپ کو تکلیف ہونی تھی، آپ کو پریشانی ہونی تھی، آپ کے دل کے اندر غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے تھے، تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر آپ کو تسلی دی ہے، اور اس تسلی کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنے بے پناہ علم کا بھی اظہار کر دیا ہے۔ اللہ کا علم کتنا ہے، اللہ رب العزت جو ہے وہ کتنا علم رکھتے ہیں، کتنی جانکاری رکھتے ہیں، کتنے علیم ہیں، کتنے خبیر ہیں، وہ تمام چیزیں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کسی حال میں نہیں ہیں اور نہ ہی قرآن کریم کا کوئی حصہ پڑھتے ہیں اور نہ ہی یہ لوگ کوئی عمل کرتے ہیں، مگر کہ ہم اس کے حاضر ہوتے ہیں، اس کے گواہ ہوتے ہیں جب یہ اس کام کے اندر مشغول ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے آپ کا رب ذرہ برابر بھی غافل نہیں ہے، غائب نہیں ہے۔ جو کچھ زمینوں کے اندر، جو کچھ آسمانوں کے اندر کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات، معمولی سے معمولی بات اور کوئی بڑے سے بڑا کام ہو، وہ رب نے سب جان رکھا ہے اور لوح محفوظ کے اندر لکھ رکھا۔ جو لوگ آپ کو ستانے کی ناپاک سازشیں کر رہے ہیں وہ ہمارے علم کے اندر ہے، جو لوگ آپ کو قتل کرنے کی ارادے کر رہے ہیں وہ سب ہمارے پاس محفوظ ہے، جو ظاہر کے اندر مومن اور دل کے اندر نفاق چھپائے ہوئے ہیں وہ ہمارے علم کے اندر ہے۔ دنیا میں کوئی بھی کام ہو اس کا ہم احاطہ کیے ہوئے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، اس لیے آپ ملول نہ ہو۔ اگر یہ آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، آپ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کا استہزاء اڑا رہے ہیں، تو آپ یہ نہ سوچئے کہ ہم غافل ہیں، ہم ان کی ایک ایک حرکت سے واقف ہیں، آنا انہیں ہمارے پاس ہی ہے۔ پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ ہم آپ کے لیے کیا کر رہے تھے، ہم آپ کی حفاظت کرنے والے۔ تسلی دی کہ اگر یہ کچھ کر رہے ہیں تو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، آپ کو ستانا چاہتے نہیں ستا سکتے ہیں، آپ کے اوپر ظلم کرنا چاہیں تو آپ کو ہلاک نہیں کر سکتے ہیں۔ ساری چیزیں ہماری نظروں کے سامنے ہیں، ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، بس ہم نے مہلت دے رکھی ہے کہ ایک وقت آئے گا اور پھر انہیں ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ یہ گرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، لیکن پوری امت اور پوری کائنات کے لیے اس کے اندر یہ سبق دے دیا کہ تم دنیا کے اندر آئے ہو کس لیے آئے ہو، تمہارے رب نے تمہیں بھیجا ہے کس کام کے لیے بھیجا ہے، تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تمہیں دنیا کے اندر آ کر کے کیا کرنا ہے۔ اگر تم اس ڈگر سے ہٹ جاتے ہو، اس راستے سے ہٹ جاتے ہو، دنیا کی رنگینیوں میں پڑ کر کے، دنیا کی چکا چوند میں پڑ کر کے، اپنے نفس کے غلام بن کر کے، شیطان کے مکر و فریب میں پھنس کر کے اگر تم راہ اعتدال سے ہٹ جاتے ہو، صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہو، ظاہر میں کچھ باطن میں کچھ کرتے ہو، مجمع میں کچھ اور خلوت میں کچھ کرتے ہو، تو یاد رکھو یہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں، ہم سے غافل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم تمہیں دیکھ نہیں رہے ہیں، لوگ ہیں کہ وہ غافل ہو سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات تو وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ ہمیشہ تمہیں دیکھتا رہتا ہے۔ اس لیے تمہیں کچھ کرنا ہے تو پہلے یہ سوچ لینا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اگر بھول ہو جائے، اگر خطا ہو جائے، اگر لاپرواہی اور بے دیانی کے اندر ہو جائے، یا عمدن کوئی حرکت ایسی ہو جائے جو رب کے خلاف ہے، تو فوراً اس کی طرف رجوع کر لیا جائے، توبہ کر لی جائے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ان چند آیتوں کے اندر اللہ تعالی ولی اللہ کا مقام بیان کرتے ہیں۔ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کی خوبیاں، ان کے فضائل اور ان کا مقام اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کر رہے ہیں۔ یہاں یہ یاد رکھنا ہے کہ ولی اللہ کس کو کہا جاتا ہے، اور ولی اللہ کے لیے جو قرآن کریم کے اندر ایک خوشخبری دی جا رہی ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کا مصداق کیا ہے؟ ولی اللہ کہا جاتا ہے ایسے شخص کو جو اللہ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، جو اللہ سے بے انتہا لاڈ اور پیار کرتا ہے، ایسے شخص کو ولی اللہ کہا جاتا ہے۔ ایک شخص ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ ولی اللہ کا مقام کیا ہے، ولی اللہ کس کو کہا جاتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی سے محبت کرے تو رب کے لیے کرے، کسی سے نفرت رکھے تو رب کے لیے رکھے۔ اگر دل کے اندر کوئی محبت پیدا ہو رہی ہے تو رب کی طرف سے ہونی چاہیے۔ مثلا ہم اور آپ ہیں، اپنی اولادوں سے محبت، اپنے والدین سے محبت، اپنے اعز و اقارب سے محبت، اپنی ازواج سے محبت ہم کرتے ہیں، بس اس محبت کے اندر اللہ کی نسبت جوڑ لی جائے اور یہ کہے جب اولاد سے محبت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اولاد سے محبت تھی، اور اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ چھوٹے بچوں سے شفقت کرو۔ اگر ہم نے اس نظریے سے اپنے بچوں سے محبت کی تو بچوں کا حق بھی ادا ہو گیا اور عبادت کی عبادت ہو گئی اور رب بھی راضی ہو گیا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم بیجا بجا ساری محبتیں کرتے ہیں، اور دیکھا جائے تو والدین اپنے بچوں سے بیجا اور فالتو کی محبت کرتے ہیں۔ اگر خطا کر رہا ہے تو اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، کوئی گناہ کر رہا ہے اسے اگنور کر دیتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیے اپنے معاشرے پر نظر ڈال کر کے، ہمارا بچہ شراب پی رہا ہے، ہمارا بچہ بیڑی سگریٹ پی رہا ہے، ہمارا بچہ جو ہے افیون گانجے کے اندر مبتلا ہے، ہمارا بچہ بد نگاہی بد نظری کا شکار ہے، ہمارا بچہ فعل حرام کا مرتکب ہو چکا ہے، ہمارا بچہ ہے وہ تاش کھیل رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، سٹا کھیل رہا ہے، ہمارا بچہ ہے کہ گانا بجانا بجا کر کے ادھم مچا رکھا ہے۔ آپ کے پیشانی کے اوپر جوں تک بھی رینگتی نہیں ہے، آپ کی پیشانی کے اوپر شکن تک بھی نہیں پڑتی ہے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ آپ کا بچہ ایسا کر رہا ہے تو آپ یہ کہہ کر کے ٹال دیتے ہیں بچہ ہے بڑے ہو کر کے خود سمجھ جائے گا، بچہ ہے بڑے ہو کر کے خود اسے عقل آ جائے گی۔ اور اگر کوئی ڈانٹ دیتا ہے اسے تو آپ مارنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ محبت نہیں ہے۔ ہاں ہم محبت کر رہے ہیں، حضرات حسنین سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ہے، آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی محبت کی ہے، لیکن محبت کے ساتھ ساتھ حضرت فاطمہ سے یہ بھی کہتے ہیں اے فاطمہ اگر تو دل کے اندر یہ بات رکھتی ہے کہ تو بنت محمد ہے اور جنت میں چلی جائے گی، تیری بخشش ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ہاں اگر تو جنت میں جا سکتی ہے تو اپنے عمل کے ذریعے سے جائے گی۔ حضرت فاطمہ کا مقام کتنا بلند ہے کہ دنیا کے اندر سب سے افضل ترین کوئی عورت ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام ہے، لیکن ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بے انتہا محبت کر رہے ہیں ان کو بھی یہ کہا جا رہا ہے، جو ہمیں اولادوں کے لیے تربیت دیتی ہے کہ ہم اگر بچوں سے محبت کریں تو اس کی بیجا خواہش کا، بیجا اس کی لاڈ کا اور بیجا اس کی فرمائش کی تکمیل نہ کرے۔ آج جو بچہ کہہ رہا ہے بس ہم وہ کر رہے ہیں، جو بچہ کر رہا ہے ہم وہ کر رہے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے، ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے اگر محبت ہے تو اللہ کے واسطے جب محبت کر رہے ہیں تو یہ دیکھے یہ میرا بچہ ہے، میرے رب نے حکم دیا ہے، تو اس محبت کے اندر اللہ کی طرف سے رحمت آئے گی اور آپ کا بچہ بگڑے گا نہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم والدین سے محبت کر رہے ہیں تو والدین سے محبت، یہ چونکہ قرآن کریم کے اندر کہہ دیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ،
والدین کو اف تک بھی نہ کہو، اس لیے ہم محبت کر رہے ہیں۔ لیکن ہماری محبت کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہمارا باپ ہے، چاہے الٹا کر رہا سیدھا کر رہا، بس ہمیں اپنے باپ سے محبت ہے۔ اگر باپ نے کسی کو برا کہہ دیا تو ہم یہ نہیں سوچتے، یہ تحقیق نہیں کرتے ہیں کہ اس میں خطا ہمارے باپ کی ہے یا سامنے والے کی ہے، بس باپ کی طرفداری کر کے ہم دوسرے کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے لیے محبت نہیں ہے، یہ گویا کہ اپنے والدین کے حق کے اندر بھی ہم اذیت کا کام کر رہے ہیں، ان کے اوپر ہم ظلم کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر کسی سے محبت کریں تو اللہ کے لیے محبت کریں، اگر کسی سے نفرت کریں تو اللہ کے لیے نفرت کریں۔ مثلا یہ شراب پیتا ہے، سمجھانے کے باوجود نہیں مانتا ہے تو آپ نے اس سے کلام کرنا بند کر دیا، اس لیے کہ یہ میرے رب کے احکام کی دھجیاں اڑا رہا ہے، میرے رب کے کلام کے خلاف اور مخالفت کر رہا ہے، جب تک یہ راہ راست پر نہیں آئے گا میں اس سے کلام نہیں کروں گا۔ تو یہ محبت ہوگی اور آپ کا نہ بولنا آپ کے لیے عبادت بن جائے گا۔ اور اگر آپ اپنی خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے اس سے بولنا بند کر دیتے ہیں تو حدیث میں ہے جو 3 دن سے زیادہ کسی سے ترک کلام کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میرا امتی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہمارے خلاف کسی نے کوئی بات کہہ دی تو ہم اس سے کلام کرنا بند کر دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو شریعت کے خلاف ہے تو ہمارے اوپر کوئی احساس نہیں ہوتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے، جبکہ دل کے اندر یہ کڑن ہونی چاہیے کہ یہ غلط کام کر رہا ہے تو اس کو سمجھایا جائے۔ حدیث میں ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ کم سے کم دل کے اندر تو برا سمجھے اگر ہم منع نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر یہ بھی احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو اولیاء اللہ وہ نہیں ہوتے ہیں جو لمبی داڑھی والے ہیں، پگڑی باندھنے والے ہیں، جبہ قبہ پہن رکھا ہے لیکن شریعت کی اتباع نہیں کرتے ہیں، چاہے کشف و کرامات کا صدور ہی کیوں نہ ہو رہا ہو، وہ ہرگز ولی اللہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بلکہ اسلامی شریعت کے اندر ولی اللہ وہی شخص ہوگا کہ جو اللہ سے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے نفرت کرے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سے ڈرتا بھی رہے۔ اس کے دل کے اندر اگر خوف ہو تو اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، شریعت کے موافق عمل ہونا چاہیے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس کو ولی سمجھتے ہیں کہ جس سے کوئی عجیب و غریب حرکت ہو جائے، جس سے کشف و کرامات کا ظہور ہو جائے ہم اس کو ولی اللہ سمجھتے ہیں، بزرگ سمجھتے ہیں، قطب ابدال سمجھتے ہیں۔ وہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں قطب ابدال ولی اللہ وہ شخص ہو سکتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا، اتباع کرنے والا ہو۔ اگر جو ایک ایک ادا کے اندر نبی کی ادا کو لیے ہوئے ہے، ایک ایک طریقے اندر سنت نبویہ کو اپنائے ہوئے ہے، تو چاہے اس سے کوئی خرق عادت واقعہ پیش آیا ہو یا نہ آیا ہو، کوئی کشف اس سے ظاہر ہوا ہو یا نہیں ہوا ہو، کوئی کرامت کا ظہور ہوا ہو نہ ہوا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ ولی اللہ ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے دل کے اندر ٹٹول کر کے دیکھے 2 باتوں کو، ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے یا نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر ہم کسی سے محبت کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا اپنی خواہش کے لیے کر رہے ہیں، کسی سے نفرت کر رہے ہیں تو وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا اپنے خواہش نفسانی کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر یہ دونوں باتیں ہو جائے تو وہ ولی اللہ ہوتا ہے، اور ان کی تعریف کی ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان لوگوں کے اوپر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں ذہن کے اندر ایک بات آئے گی کہ ابھی کہا اولیاء اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ کے لیے، نفرت کرتا ہے تو وہ اللہ کے لیے۔ اگر آپ یہ دیکھیں تو حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے زیادہ ولی اللہ کوئی نہیں ہوگا، اور یقینی طور پر تمام انبیاء ولی کامل ہوا کرتے ہیں، اور ان تمام کے سردار سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ولی کامل بھی ہیں۔ لیکن روایتوں کے اندر آتا ہے آپ امت کے لیے فکر مند رہا کرتے تھے، آپ غموں کے اندر چھپے رہتے تھے، آپ کے اوپر فکر لاحق ہوتی تھی، آپ مغمون رہا کرتے تھے، متفکر رہا کرتے تھے۔ ولا هم یحزنون، قرآن کریم کہتا انہیں کوئی غم نہیں ہوگا،
انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو غموں کے پہاڑ ٹوٹا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کے بارے میں آتا، صدیق اکبر زاروں قطار رویا کرتے تھے، حضرت عثمان غنی اتنی کثرت سے روتے تھے کہ آپ کے آنسوؤں کی دھاریں نے آپ کے چہرے کے اوپر نشان تک بنا دیے تھے۔ یہ کس وجہ سے تھا؟ غمی تو تھا۔ یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ کوئی غم نہیں ہوگا، اور صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، نبی کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ غم ہی کے اندر رہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی غم نہیں ہے، اور عملاً ہم دیکھتے ہیں کہ جو ولی کامل ہے، نبی ہے، صدیق ہے، شہداء ہیں، ان کے اوپر غم ہی غم ہے۔ اس کے حضرات مفسرین متعدد جواب دیتے ہیں۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ جیسے ہمیں اور آپ کو غم ہوتا ہے، مثلا ہمارے کوئی پیسے گم ہو گئے تو رات بھر ہم بے چین رہتے ہیں، ہمارا کوئی نقصان ہو گیا رات بھر ہم بے چین ہیں، اگر ہمیں کام نہیں لگا ہے تو ہم غموں کی وجہ سے متفکر ہیں، اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو ہم جو ہے اس کے غم کے اندر رو رہے ہیں۔ یعنی ہمارا غم جو ہوتا ہے وہ دنیاوی زندگی کے لیے ہوتا ہے۔ آپ رات کو سوئیں گے تو صبح کو کھانے کا فکر سوار ہے، ہم رات کو سو رہے ہیں تو صبح کو کام پہ جانے کا فکر سوار ہے۔ تو دنیاوی کاموں کے لیے، دنیاوی لالچ کے لیے ہم متفکر رہتے ہیں۔ ولی اللہ جو ہوتے ہیں ان کے اوپر اس چیز کا کوئی غم نہیں ہوتا ہے، انہیں تو یہ ہے جو چیز ہونی ہے وہ ہو کر کے رہے گی۔ میرے رب نے کہہ دیا یہ کام ہونا ہے وہ ہو جائے گا، میرے رب نے کہہ دیا یہ کام نہیں ہونا ہے تو نہیں ہوگا، میرے رب نے کہہ دیا یہ پیسے آپ کی قسمت میں ہیں تو مل کر کے رہیں گے، میرے رب نے کہہ دیا یہ پیسے آپ کے حصے میں نہیں ہیں تو آپ کو نہیں ملیں گے۔ وہ اس کی وجہ سے فکر مند نہیں ہوتے ہیں، ان کا جو فکر ہوا کرتا ہے وہ آخرت کی فکر ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے، میرا رب مجھے جنت میں داخل کرے گا یا نہیں کرے گا، میرا رب میرے اعمال کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ بس یہ فکر ہوتا ہے، جن کے دلوں کے اندر یہ ہوتا ہے وہ ولی کامل ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ولی اللہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جو اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت اور دل کے اندر اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اور فرمایا کہ جو لوگ اس درجے کے نہیں ہیں، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، جن کے دلوں کے اندر ایسی محبت کا داعیہ نہیں ہے، ان کا کیا حال ہے؟ لیکن ہاں وہ یہ ہے کہ وہ ولی اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان سے محبت رکھتے ہیں، ان لوگوں کا کیا حال ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب۔ تو یاد رکھو دنیا کے اندر جو جس سے محبت کرے گا میدان محشر کے اندر وہ اسی کے ساتھ میں ہوگا۔ اگر ہم کسی بزرگ سے محبت کرتے ہیں، ہمارا عمل ایسا نہیں ہے، ہماری حرکت کوئی ایسی نہیں ہے، ہماری عبادت ایسی نہیں ہے، لیکن ہم ولی سے، بزرگ سے محبت کرتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہمارا انہی کے ساتھ میں حشر ہوگا۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنا آئیڈیل، اپنا معیار اور اپنا فین جو بناتے ہیں وہ اللہ والے کو نہیں بناتے ہیں، ہم جو بناتے ہیں دنیا دار لوگوں کو بناتے ہیں۔ وہ میرا آئیڈیل ہے، وہ میرا معیار ہے، میں فلاں کا فین ہوں۔ جو دنیا دار ہوتے ہیں شریعت کی نظر کے اندر وہ گنہگار ہوتے ہیں، عاصم ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم محبت کرتے ہیں اور ان سے دوستی کرتے ہیں تو یاد رکھو میدان محشر کے اندر ان کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ میں ہوگا۔ اگر کوئی نمرود سے، حامان سے، فرعون سے محبت رکھتا ہے یا اس کو پسند کرتا ہے تو میدان محشر کے اندر اسی کے ساتھ میں، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یا ولی اللہ سے محبت، کسی عالم دین سے محبت کرتا ہے تو ہمارا عمل کیسا ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ میں ایسا ہی معاملہ کریں گے۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر واقعہ آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، حدیث کے امام ہیں، ان کے سامنے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے زانوِ تلمس کو اختیار کیا، حدیث کو حاصل کیا۔ اتنے پائے کے بزرگ ہیں کہ بڑے بڑے صوفیاء کرام آپ کے سلسلے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔
ان کے گھر کے سامنے ایک لوہار کا مکان تھا. وہ روزانہ اپنا صبح کو اٹھتا اور اپنی وہ دھونی جھونکتا اور اپنا لوہا پیٹا کرتا تھا. جو آدمی محنت مزدوری کرتا ہے، آپ کو معلوم ہے پورے دن محنت کر کے شام کو روٹی کھا کے جب بسترے پر لیٹتا ہے تو اسے کتنی راحت ملتی ہے. پھر وہ صبح کو اٹھتا ہے تو تازہ دم ہو کر کے اٹھتا ہے. یہ شخص حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے سامنے اپنی بٹی کے اندر لوہے کو ڈال کر کے پیٹا کرتا تھا اور رات کو آرام کرنے کی غرض سے اپنی چھت کے اوپر لیٹتا تاکہ صبح کو تازہ دم ہو کے پھر کام کرنا ہے. جب یہ بسترے پر لیٹتا تو رات کو دیکھتا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنی چھت پر کھڑے ہوئے نماز کے اندر مشغول ہے. دن بھر علم حدیث پڑھاتے، طلباء کو سبق دیا کرتے، لوگوں کی پیاس بجھایا کرتے، اور رات جب تنہا ہوتی تو اپنے رب کے دربار کے اندر کھڑے ہو جایا کرتے. تو اس لوہار کو رشک آتا اور اپنے دل کے اندر اپنے رب سے یہ کہتا کہ اے رب، اگر تو مجھے بھی اتنی فراوانی دے دے، اے اللہ اگر تو مجھے بھی اتنی وسعت دے دے جتنی عبداللہ ابن مبارک کو دے رکھی ہے، تو میں بھی تیرے دربار کے اندر رات کو ایسے ہی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا کروں جیسے عبداللہ ابن مبارک تیرے آگے نماز پڑھتے ہیں. لیکن کیا کروں، میرے ساتھ عیال لگی ہوئی ہے، میرے ساتھ بچے لگے ہوئے ہیں، میرے ساتھ گھر کے افراد لگے ہوئے ہیں، ان کا پالن پوشن بھی کرنا ہے، ان کی پرورش تربیت بھی کرنی ہے، ان کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے، ان کے دیکھنے کے لیے مجھے محنت کرنی پڑتی ہے، اتنے تھک کر کے چور ہو جاتا ہوں. رب میں رات کو عبداللہ جیسی عبادت نہیں کر سکتا ہوں، لیکن ہاں عبداللہ ایسی محبت کرتے ہیں تو مجھے رشک آتا. جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو خواب کے اندر کسی نے دیکھا تو پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ لوہار یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا اور مجھے جنت کے اندر داخل کر دیا، اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک درجہ نیچے مجھے جگہ عنایت کی، اور لوگوں کے مقابلے کے اندر جنت کے اندر اونچا مقام، لیکن عبداللہ ابن مبارک کے مقابلے کے اندر ایک درجہ نیچے کا مجھے دیا گیا ہے. اس وجہ سے دیا گیا ہے میرے رب کو میری وہ ادا پسند آئے گئی کہ جب میں یہ کہتا اے میرے رب میں بھی ایسی عبادت کرنا چاہتا ہوں جیسے عبداللہ ابن مبارک کرتا ہے، اور انہیں وسعت ہے، فراوانی ہے، میرے پاس نہیں ہے، تو رب کو میری یہ محبت اور یہ کہنے کی وجہ سے یہ اتنی پسند آئی کہ مجھے جنت کے اندر داخل کر دیا اور عبداللہ ابن مبارک کے قریب کے اندر. لیکن چونکہ وہ عالم دین ہے، محدث وقت ہیں، اس لیے میں کم پڑھا لکھا، مجھے ایک درجہ نیچے دیا گیا ہے. یہ ہے المرء مع من احب. وہ عبداللہ ابن مبارک سے محبت کرتے ہیں تو انہی کے ساتھ میں ان کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ کتنی دین کی مجلسیں ہوں، کتنی دین کے نام پہ بلا لیا جائے، کتنے اعلان کر دیے جائیں، کتنی ہی آپ کو خوشخبری سنا دی جائیں، کتنی ہی فضائل بیان کر دیے جائیں، لیکن ہمارے پیشانی کے اوپر، ہمارے دل و دماغ کے اندر دین کا داعیہ پیدا نہیں ہوتا ہے، دین کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے. بس ہم ہیں کہ اپنی دنیا کے اندر مگن ہیں، نہ جانے کس وقت اللہ کا بلاوا آ جائے. اس لیے ہمیں اللہ کے دوست، اللہ کے ولی اللہ سے محبت کرنی چاہیے. اگر ہم ایسا نہیں بن سکتے تو کم سے کم ان سے محبت کر لیں، اور ایسے لوگ وہ ہوں گے جو ایمان بھی لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا والآخرہ. ان لوگوں کا حال جو ولی اللہ ہوتے ہیں، ان کو دنیا کے اندر بھی بشارت اور آخرت کے اندر بھی بشارت ہے کہ انہیں جنت کے اندر دائمی طور پر داخل کر دیا جائے گا. لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ نے جو ایک مرتبہ کہہ دیا وہ کبھی بدلتا نہیں ہے. ذالک هو الفوز العظیم. جس کو اللہ سے قرب، اللہ سے محبت، اللہ سے تقرب، اللہ کے قریب ہونے کی دولت مل گئی، اللہ فرماتے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کروڑوں روپے مل گئے تو بڑی دولت مل گئی ہے، ہمیں دنیا کے بڑے بڑے مکان اور بلڈنگ مل گئی ہیں تو ہم بڑی کامیابی ہے، ہمارے آرائش کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے سواریوں کا انتظام ہو گیا ہے تو بڑی کامیابی. یہ بڑی کامیابی نہیں ہے. بڑی کامیابی یہ ہے کہ دل کے اندر اللہ کے خوف کی دولت مل گئی اور اللہ سے محبت، اور کسی سے محبت کر رہے ہیں تو وہ اللہ کی وجہ سے کر رہے ہیں. یہ بڑی دولت ہے. اس لیے ہمیں اس کے لیے کوشاں بھی ہونا چاہیے. وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن. اور
نہیں ہے آپ کی کوئی شان کوئی حال. وما تتلو منہ من قرآن، اور نہ ہی آپ اس میں سے کچھ تلاوت کرتے ہیں قرآن کی. ولا تعملون من عمل، اور نہ ہی وہ لوگ کوئی کام کرتے ہیں. الا کنا علیکم شہودا، مگر کہ ہم ان کے اوپر موجود ہوتے ہیں. اذ تفیضون فیہ، جب کہ وہ اس کے اندر مست ہوتے ہیں. وما یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، اور کوئی غائب نہیں ہوتا ہے آپ کے رب سے ذرہ برابر بھی زمین کے اندر. ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمان کے اندر. ولا اصغر من ذالک، اور نہ کوئی چھوٹی چیز اس میں سے. ولا اکبر، اور نہ کوئی بڑی چیز. الا فی کتاب مبین، مگر کہ کتاب مبین کے اندر محفوظ ہے. الا ان اولیاء اللہ، یاد رکھو بلا شبہ اللہ کے دوست کہ نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے بشارت ہے دنیاوی زندگی کے اندر اور آخرت کے اندر. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے. اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.